بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے لمح البیان سامعین، موضوع اسلام میں عظیم المرتبت صحابی رسول قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی شہادت ہے۔ حضرات، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو غزوہ خندق میں ایک زخم آیا تھا۔ غزوہ خندق پر تفصیل سے سبق نمبر 53 تا 58 تقریباً 6 اسباق میں تفصیل سے غزوہ احزاب کو پیش کیا گیا ہے۔ حضرات، موضوع سے متعلق تفصیلات سماعت فرمائیں۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ سردار اوس کے ایک تیر آ کر لگا۔ یہ تیر ان کے ایک رگ میں لگا، جس سے وہ رگ کٹ گئی، اور اس رگ کو اکحل کہتے ہیں، جو بازو میں ہوتی ہے، اور تمام رگیں اس سے نکل کر تمام بدن میں پھیلتی ہیں۔ اسی رگ کو رگ حیات بھی کہتے ہیں۔ حضرت سعد کے یہ تیر ابن ارقہ نے مارا تھا۔ حضرت سعد کی دعا۔ ابن ارقہ نے حضرت سعد کو نشانہ لے کر یہ کہتے ہوئے تیر چلایا کہ لے اسے سنبھال، میں ابن ارقہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو جہنم میں پسینہ پسینہ کرے۔ ایک قول ہے کہ یہ جواب خود حضرت سعد بن معاذ نے دیا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہو کر دعا کی، اے اللہ، اگر ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ باقی ہے تو مجھے اس کا گواہ بنا اور مجھے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک کہ میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تو بنو قریظہ کے انجام سے میرا دل ٹھنڈا نہ کر دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اے اللہ، اگر قریش کے ساتھ ہماری کچھ بھی جنگ باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے کسی قوم سے جہاد کی اتنی آرزو نہیں جتنی اس قوم یعنی قریش سے ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو تکلیفیں پہنچائیں اور انہیں وطن سے نکالا اور جھٹلایا۔ ادھر غزوہ احزاب کے دوران حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں جو زخم آیا تھا وہ خراب ہونے لگا اور بڑھنے لگا، اس میں سے خون جاری ہو گیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس خیمے میں آپ تشریف فرما تھے، وہ ایک رات اس قدر خون ان کے زخم سے بہا کہ خون خیمے سے باہر بہہ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے زخم سے خون اس قدر بہہ رہا ہے۔ آپ نے اسی حالت میں ان کو سینے سے لگایا اور خون آپ کے اوپر بھی لگ گیا۔ غرض آخر ایک روز اسی زخم کی بنا پر حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ ان کی اس لاش کو حضرت رفیدہ کے خیمے سے ان کے مکان پر پہنچا دیا گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک وفات کا بھی علم نہیں تھا۔ آخر رات میں حضرت جبرائیل ریشمی موتیوں کا عمامہ پہنے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون مرد صالح ہے؟ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ کس شخص کی میت ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور جس کی وجہ سے عرش الہی ہل گیا۔ ایک روایت میں عرش الہی عرش رحمان ہے، یعنی عرش رحمان ہل گیا۔ امام نووی نے کہا ہے کہ عرش کا ہلنا دراصل حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی مسرت تھی۔ غرض جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ حضرت سعد کی طرف روانہ ہوئے، جہاں آپ نے ان کو مردہ پایا۔ حضرت سعد کی فضیلت و تدفین۔ حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد کے مکان میں داخل ہوئے تو وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، بلکہ حجرے میں تنہا لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل اس طرح چل رہے ہیں جیسے بڑے مجمع اور بھیڑ میں آدمی چلتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، چنانچہ میں رک گیا اور واپس لوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لاش کے پاس بیٹھے اور اس کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہاں کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا، لیکن آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے مجھے پکڑ کر بٹھایا۔ جب حضرت سعد بن معاذ کی لاش کو اٹھایا گیا تو حالانکہ وہ بھاری جسم کے تھے، مگر اس وقت نعش بہت ہلکی ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کو اٹھانے والے تمہارے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں،
یعنی ملائکہ بھی اٹھانے والوں میں ہیں، اس لیے لاش کا وہ وزن تمہیں ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ ان کے لیے 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو ان کے جنازے کے ساتھ تھے، جن میں بہت سے فرشتے وہ تھے جو اس دن کے علاوہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد کی قبر کھودنے والوں میں بھی شریک تھا۔ ہم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر ہٹاتے تو ہمیں مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قبر کے بھینچنے سے نجات اور چھٹکارا ہوتا تو سعد کو ہوتا کہ ان کو ایک ہی بار قبر نے بھینچا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھٹکارا دلا دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد کو دفن کر دیا گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے تسبیحات پڑھیں اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے پڑھی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا تو سب لوگوں نے اللہ اکبر پڑھی اور تکبیر کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندے کو اس کی قبر نے بہت زور سے بھینچنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے چھٹکارا عنایت فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد کی ایک بیوی سے سوال کیا گیا کہ سعد پر قبر کے بھینچنے کے سبب کے متعلق تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول معلوم ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے طہارت حاصل کرنے میں وہ کسی قدر کوتاہی کرتے تھے۔ والغیب عند اللہ، اللہ ہی تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کو زغزغہ قبر یعنی قبر میں بھینچنے کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے زغزغہ قبر میں فرق ہے۔ عائشہ، مومن کے لیے زغزغہ قبر کی یعنی قبر کے دبانے کی، قبر کے بھینچنے کی ایسی کیفیت ہوگی مومن کی جیسے کہ ایک شفیق ماں باپ اپنے بچے کے سر کو اپنے ہاتھ سے دباتی ہے، جو سر کے درد کی شکایت کر رہا ہو۔ منکر نکیر کی ضرب ایسی ہوگی جیسے آنکھ میں سرما لگا دیا جائے۔ مگر اے عائشہ، فریاد کرنے والے مشرکوں پر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس طرح بھینچا جائے گا جیسے پتھروں میں کچلا جاتا ہے۔ اب گویا کہ ایسے مومن سے جس کی یہ شان ہو، مراد وہ شخص ہوگا جسے عمل میں کوتاہی نہ کی ہو۔ اس کے بعد حضرت سعد کی والدہ آئیں اور انہوں نے لحد کے اندر نظر ڈال کر مرحوم بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں ذخیرہ کرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی میت کے پایتانے پر کھڑے تھے اور وہیں آپ نے ان کی والدہ کی تعزیت پیش فرمائی۔ پھر جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت سعد کی والدہ بیٹے کا نوحہ و ماتم کرنے لگیں، یعنی ان کی خوبیاں بیان کر کر کے رونے لگیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے والی جھوٹی ہے سوائے سعد کا نوحہ کرنے والی کے، کیونکہ سعد کے جو نیک اوصاف اور خوبیاں بیان کی جائیں وہ ان میں واقعتاً موجود تھیں، جبکہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اسی اثنا میں مقام دومت الجندل کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ ہدیے میں بھیجا، جس کا تفصیلی واقعہ آگے بیان ہوگا اور انشاءاللہ اس پر مستقل درس ہوگا۔ صحابہ نے اس جبے کو دیکھا، بے حد پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال بھی اس جبے سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رومال استعمالی کپڑوں میں عام طور پر معمولی کپڑا ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ ادنیٰ درجے کے مصرف میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں حضرت سعد کے کپڑے کہیں زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ فرما دیا۔ بہرحال اس طرح اللہ پاک نے سیدنا سعد بن معاذ کی آرزو پوری فرمائی اور قبیلہ بنو قریظہ کا بھی خاتمہ فرما دیا، اور قریشیوں کو بھی اللہ نے اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ آئندہ کبھی مدینے کی طرف یا اہل اسلام کی طرف بری نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا سعد بن معاذ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی شہادت قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے حق میں نصیحت آمیز درس نصیحت ہو۔ اللہ ہم سب کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔